ہمارے مخدوم محمد حسین صاحب اس کو ٹرانسکرپٹ کرتے ہیں، بہت اچھی کاوش کرتے ہیں اور ہم تک وہ علم پہنچاتے ہیں، اللہ ان کو بھی جزا دے۔ گفتگو 35 نمبر اور 36 نمبر دونوں اس سال کا لنگر اور اس مبارک عرس کا لنگر جو ہے وہ اسٹال میں موجود ہے، تو وہ 35 اور 36 نمبر گفتگو جو ہے وہ آپ کو اسی پر خرید سکتے ہیں۔ اور محفل کے آخر میں آج کی محفل کے صدر نشین خوشبو واصف حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین صاحبزادہ اشرف محمود صاحب شمع محفل، ان کو میں بہت ادب سے درخواست گزار ہوں وہ تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں۔ ایک شعر کہا ساقی نے واصف کو بلاؤ، کہا ساقی نے واصف کو بلاؤ، کرے کیا گرمی محفل نہیں ہے۔ تشریف لاتے ہیں صاحب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام سرکار واصف کے چاہنے والوں کو سرکار کا بہت خوش مبارک ہو جی۔ عرس جو ہے یہ یاد والے کا نام ہے، اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن آپ کی یاد ہمارے ساتھ نہ ہو، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا۔ باقی بہت بڑے بڑے الفاظ بولے گئے میرے لیے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا نیک بنا دے جتنا کم از کم نور الحسن سمجھتا ہے مجھے۔ سرکار میں سب کہا کرتے تھے، ایک بڑا اس کے اوپر کہا کرتے تھے، دیکھو تم نیک مشہور ہو گئے ہو تو چلو نیک ہی ہو جاؤ۔ اصل بات ہے یہ کہ وہ جیسے سرکار کا ایک شعر ہے کہ بول حرف مدعا تقریر طولانی نہ کر، بول حرف مدعا تقریر طولانی نہ کر، قیمتی الفاظ کی اتنی بھی ارزانی نہ کر، اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ، اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ، صرف کیا ہے نہیں، صرف سجدوں سے ہی روشن اپنی پیشانی نہ کر۔ اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ، صرف سجدوں سے ہی روشن اپنی پیشانی نہ کر۔ تو سرکار ایسا اس چیز پہ بہت زور لگایا کرتے تھے، اور یہ صرف کہنا نہیں ہے، کرنا بھی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے گلشن والے گھر میں سادہ سا گھر جس کی بہت نمود نمائش نہیں تھی، باہر کا پلستر بھی کھڑا ہوتا تھا، تو بہت زیادہ لیوش سلسلہ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے اندر جو ایک خاص عمل ہو رہا تھا کہ وہاں پر جتنے بھی دکھی دل آ رہے ہیں، جتنے بھی کرب والے لوگ آ رہے ہیں، ان کو وہاں ایک راحت ملتی تھی، اور وہ راحت ابھی بھی چل رہی ہے الحمدللہ۔ وہ آپ نے کسی بھی حال میں انسان کو اگنور نہیں کرتے، کسی بھی حال میں۔ وہ ہمارا ایک ملازم تھا، سرکار کا خدمت گزار تھا، باؤ خان اس کا نام تھا، آپ جانتے ہیں سر۔ باؤ خان ہمیشہ کچھ نہ کچھ الٹا ہی کرتا رہتا، کبھی نشے کی حالت میں گرفتار ہو جاتا تھا، کبھی کچھ کرتا تھا، لیکن سرکار نے اس کو کبھی چھوڑا نہیں، نہ اس نے کام چھوڑا نہ سرکار نے چھوڑا۔
اور سعادت اس کو ملی کہ سرکار کی خدمت میں ہی اس کے پل گزرے، اور مجھے یہ سعادت ملی کہ اس کی وصال سے پہلے اس کو خون کا عطیہ میں نے دیا۔ سرکار کی خدمت کا نام سرکار ویسا میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے، جس طرح سے لوگ، میں بڑا نا انویزیبل ہوا کرتا تھا ان دنوں میں کسی کو نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ سب لوگ آتے تھے نا وہاں صاحب کو ملنے کے لیے، سرکار کو ملنے کے لیے، تو میں چائے والا تھا، میں چائے لے کے آتا تھا، مجھے کہا جاتا تھا کہ 2 کپ چائے لے کے آؤ، 3 کھانے لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ، تو میں بس چپکے سے آتا تھا، ٹرے رہتا تھا اور چلا جاتا، تو میں انویزیبل تھا وہاں، لیکن میں اس انویزیبل دور میں بھی اپنے کیمرے میں چیزیں محفوظ کر رہا ہوتا تھا۔ یہی بابو خان تھا، مجھے پھر یاد آ گیا، ایک چھوٹی سی بیٹی کو لے کے آیا کہ جی اس کے نا وہ تالو میں مسئلہ ہے، اس کا آپریشن، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ آپریشن ہوگا تو یہ بولنا شروع کرے گی، اس کی کوئی ہوتا ہے نا تالو میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپریشن کے بعد بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب اتنے سارے ڈاکٹر آتے تھے، ڈاکٹر شہریار بھی آتے تھے اور بھی ڈاکٹر آتے تھے، تو اس کا خیال تھا کہ جی میں ویسا کسی کو ڈاکٹر کو کہیں گے تو اس کا آپریشن فری ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا آپریشن کرنا ہے اس کا، بول نہیں سکتی، ادھر لاؤ بیٹی کو، بیٹی آئی جناب، تو آپ نے نا اس کے سر کے پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی بولو اللہ، اور بیٹی نے بولا اللہ، آپ نے کہا چلو ہو گیا کام، لے جاؤ۔ اور کچھ عرصے بعد، سرکاری وصال کے بعد، میں نے اسے دیکھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے ٹہ 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 کر کے لڑائیاں کر رہی تھی، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں کہ دیکھو یہ کیسا سرجری سرکار کی ہمارے سامنے پھر رہی ہے کہ اتنا اس کے ساتھ کراماتی کام ہوا ہے کہ سرکار نے اس کو زندگی میں کیسے بدل دیا۔ تو یہ صرف ایک وہ سرجیکل آئٹم سے میں بات نہیں کر رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر ایک خاص قسم کی نا ایک کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے، آپ کی روح کا ایک کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ خود سے دل سے کرنا چاہیں کسی کام کو، آپ فورس نہیں ہے کوئی کہ سرکار کا کام ہے تو یہ کرنا ہے تو بڑا ضروری ہوتا ہے، اور یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی نہ کرے، سرکار کسی سے بھی کروا لے گی، مجھے پتہ یہ بات، لیکن یہ ایک شوق ہے، اور یہ شوق والے کا ڈیرا ہوتا ہے، شوق والوں کی جگہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں سرکار کے شوق چراغ جلاؤ دل وچ ہون دور اندھیرے، جتھے شوق دے دیوے بلدے چانن چار چفیرے، شوق دی منزل ہر منزل تو اگے اور اگیرے، واصف یار چلو چل بسیے جتھے شوق دے ڈیرے۔ یہ ایک خاص بات آپ کہا کرتے ہیں کہ دیکھو اپنے ارد گرد کی جو کمپنی ہے نا، اس کو ذرا احتیاط سے دیکھا کرو، کیونکہ جو کمپنی کا انجام ہے وہی تمہارا انجام ہے۔ اگر تمہارے ارد گرد کے لوگ، تمہاری اٹھک بیٹھک میں جو لوگ آ رہے ہیں، اگر ان کا قبیلہ درست نہیں ہے تو اپنے آپ کو ہجرت کر لو اس کمپنی سے، اور ان لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کرو جن کے بارے میں کم از کم تمہیں یہ یقین ہو جائے تھوڑا تھوڑا کہ کچھ تو اللہ کی بات ہے ان کے اندر، آپ بھی جا کر ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دو۔ سرکار ویسے فرمایا کرتے تھے کہ جس کے بارے میں تمہیں ذرا سا بھی بھنک پڑ جائے نا کہ یہ اللہ والا، چپ کر کے پہنچ جائے کرو اس کے پاس، تاکہ آپ